نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورۃ الانعام مکمل تلاوت ہوئی ہے. پاروں کی ترتیب سے آج کی تراویح میں 7.5 پارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تراویح کو، تلاوت کو اور جو روزے ہم نے رکھ لیے ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور باقی جو ماندہ تلاوت ہے، تراویح ہے، رمضان کے روزے ہے، اس میں اللہ پاک ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے. یہ آیت مبارکہ سورۃ الانعام کی، جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت نمبر 52 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کافروں کی طرف سے کچھ ایسے مسلمانوں کی کہ جن کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہونے کے برابر تھا، ان مسلمانوں کی کافروں نے دل آزاری کی، ایسی باتیں کہی جن باتوں سے ان مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ویسے تو اپنی تمام مخلوق کے بارے میں بڑا حساس ہے، اور اپنی تمام مخلوق کے ساتھ لوگوں کو اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الخلق عیال اللہ، کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ کی فیملی ہے. ایسے کہہ سکتے، اگرچہ اللہ فیملی سے پاک ہے، لیکن ہمارے کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ جیسے ہم اپنی فیملی کے افراد کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، ہماری فیملی کا کوئی فرد خواہ وہ کسی بھی طرح کا ہو، لیکن کسی اور سے اس کی برائی ہم سنیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. کتنی آسان بات. لیکن پھر اس میں خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ جن کا وقت کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے. وقت کا زیادہ حصہ سے اس کو تعبیر کیا ہے غدات والعشی،
غدات کہتے ہیں صبح کو، عشی کہتے ہیں شام کو، کہ صبح شام وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، اس کی اپنی بشری ضرورتیں بھی ہیں، وہ اپنی بشری تقاضوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا وقت کا زیادہ حصہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں گزرے، ان کے بارے میں اللہ پاک اور زیادہ حساس ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کی کہیں کوئی بندہ دل آزاری کرے تو اللہ پاک اس کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ کافر کون تھے؟ وہ کافر تھے جن کو دنیا میں اللہ نے بظاہر مال و دولت سے نوازا تھا اور قوم کی سرداری عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے قوم کے قریش کے سردار تھے، جن کا نام آتا ہے عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور اس طرح کے سردار تھے۔ انہوں نے دل آزاری کیسے کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جی ہمارا بھی بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے بھتیجے کے قریب بیٹھیں اور ان کی باتیں سن لیں، لیکن بس کیا کریں جی، جب بھی جاؤ دیکھو تو وہاں تو حضرت بلال بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے، وہاں تو حضرت عمار بالکل جڑ کے بیٹھے ہوئے، وہاں تو حضرت یاسر جڑ کے بیٹھے ہوئے، وہاں تو حضرت صہیب رومی جڑ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ تو ہمارے غلام تھے جن کو ہم نے آزاد کر دیا، ان کا معاشرے کا میں تو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اب ہم ان کے بیچ میں تو جا کر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ بس آپ ایسا کر لیں کہ اپنے بھتیجے کو آپ یہ کہہ دیں کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ جب وہ ہمیں آتا ہوا دیکھے تو ان کو اشارہ کر دیا کرے، یہ تھوڑا پیچھے ہو جائے، ہم اسی کو اپنے لیے عزت سمجھیں گے اور قریب ہو کر ان کی بات سن لیں گے۔ جناب ابو طالب نے یہ پیغام ان کافروں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جس وقت وہ یہ پیغام پہنچا رہے تھے تو وہاں یہ صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی دنیاوی اسٹیٹس نہیں ہے، انہوں نے بھی سنا، اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، ان کا اللہ کے رسول اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ آپ کی بات سن لیں اور ہو سکتا ہے وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو اگر ان کے آنے پر آپ ان کو تھوڑا اشارہ کر دیا کریں، یہ پیچھے ہو جائے۔ حضرت عمر کی رائے بھی آ گئی، لیکن یہ باتیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، حضرت بلال حضرت عمار سن رہے تھے، حضرت عمر سن رہے تھے، عرش بری پر اللہ بھی سن رہے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور وہ حضرت یہ آیات مبارکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 لے کر آئے، اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہا، کہ میرے پیارے پیغمبر ان کافروں کے کہنے پر کبھی بھی ان کو اپنے آپ سے جدا مت کرنا، ان کا زیادہ تر وقت میری بندگی میں، میری یاد میں گزرتا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ یریدون وجہا، ان کے دلوں میں بھی میں رہتا ہوں، ان کی نیت اور ان کے دل صرف اور صرف میری محبت چاہتے ہیں، ان لوگوں کو مت ہٹانا۔ باقی رہا ان کافروں کی بات تو فرمایا ما علیک من حسابی من شیء،
ان کافروں کے بارے میں ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا ہے یہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ہی ہم آپ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ حضور نے تمہارے لیے کوئی جگہ بنائی، تمہیں کوئی اہمیت دی یا تمہیں قریب کیا یا نہیں کیا، نہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے نہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن ان پیاروں کو نہیں آپ اپنے آپ سے جدا کرنا۔ اور ساتھ میں ایک اور جملہ فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کافروں کے کہنے پر آ کر آپ نے اپنی مروت اختیار کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی بہت زیادہ تھی، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے مزاج میں بہت نرمی ہے، اور آپ کو اللہ نے ٹائٹل دیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا پیارے اگر اس موقع پر آپ نے اپنی رحمت کا خیال کرتے ہوئے ان کو آپ نے ہٹا دیا تو پھر آپ بھی نا انصافی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اب یہاں اللہ نے منع کر دیا، بات پوری ہو گئی، لیکن ان کے دلوں میں تو ایک بات آ گئی نا کہ یار یہ جو ہمارے بارے میں بات بنی ہے اس لیے بنی نا، ان کو اللہ نے دنیا کا مال دیا، ان کے کپڑے اچھے ہیں، ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، ان کے گھر اچھے ہیں، ان کا کاروبار اچھا ہے، ہمارے پہ اس لیے انہوں نے باتیں چڑھا دی کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا۔ تو وہ جو دل میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا، اللہ نے اس خیال کا سد باب یوں کیا، فرمایا میرے پیارے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، آئندہ یہ بلال، صہیب، رومی جن کے بارے میں انہوں نے باتیں بنائی، یہ جب آئیں تو ان کو آپ نے سلام کرنا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ویسے طریقہ یہ ہے کہ آنے والا آپ کو سلام کرے، پوری دنیا آپ کو سلام کرے، آپ پہ درود و سلام بھیجے، لیکن یہ بندے جن کی دل آزاری انہوں نے دولت کے نشے میں کی ہے، میرے پیارے آپ نے ان کو سلام کرنا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو سلام کرنا ہے۔ لیکن اب بھی دل میں خیال آیا تھا، جا نہیں رہا تھا، تو فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیں کتب ربکم علی نفسی رحمہ، اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دیا، اب دل سے یہ باتیں نکال دو۔ جب یہ آیتیں اتری تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کافروں کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بہت پریشان ہو گئے، وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ پریشان اس پر ہو گئے کہ میں نے کیوں یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا دیں۔ ان کو اپنے اس جملے پر بہت ندامت ہونے لگی، اور اس ندامت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت عمر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے ہیں، تو اللہ نے اگلا جملہ حضرت عمر کی شرمندگی ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ انہو من عمل منکم سوء بجہالہ، جس کی زبان سے تم میں سے کوئی جملہ نادانی سے نکل گیا تھا، ثم تاب من بعدہ، اب وہ پشیمان ہو گیا ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے، تو وہ بھی سن لے فانہو غفور رحیم، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جملے کے اوپر شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں نے کیوں یہ جملہ ایسے کہہ دیا، تو اللہ نے ان کی بھی شرمندگی دور کر دی اور فرمایا کہ یہ جو اپنے جملے پر نادم ہو گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب بھی حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، وہ صحابہ اکرام، یہ 7-8 صحابہ تھے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی، جب بھی یہ آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ السلام علیکم، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تم آؤ تو میں تمہیں سلام پیش کروں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ بھی ان کا بڑی قدر کرتا ہے۔
اللہ ان کی بڑی عزت کرتا ہے، اللہ ان کو بڑا اونچا مقام، تو اپنے قرآن میں بھی ان کو اللہ نے اونچا مقام دیا، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اللہ پاک قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عرش کے سائے کے نیچے اللہ ان کو خاص پروٹوکول کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے، اور ایسا مقام اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ سب کچھ ان کے اخلاص کی برکت سے ہوا۔ تو یہ آیت ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اپنے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اور دوسرا، جو بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں، تو اس کی عزت کی نظر سے دیکھیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اور پھر سورہ انعام کے اندر سے نیکی کے اوپر اللہ نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا، فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی پر اللہ پاک اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے، ایک نیکی پر۔ حدیث میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کرنے پر فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، نیکی کا ارادہ نیکی میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کر لیتا ہے پھر اس کا ایک نیکی پر 10 گنا اللہ پاک اجر بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اخلاص پر جتنا اس میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص زیادہ ہے تو پھر 10 کے بجائے 70 گنا اللہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر اس نیکی کے کرنے میں اسے کوئی تکلیف آئی، کوئی مشقت آئی، تو پھر اللہ پاک بغیر حساب کے اس کے اجر کو پھر اپنی رحمت سے جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے کے فرشتے کو کہتا بھی لکھو مت، جب ہم جائیں گے ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی تو ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ توبہ کر لے تو آپ کو لکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ یعنی اس کی ڈیوٹی جیسے صبح کو جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو اب عصر تک اس کو مہلت دی جاتی ہے وہ اس کا گناہ لکھتا نہیں ہے، ویٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ ہاں لیکن جب وہ عصر میں جا رہا ہوتا ہے پھر اس وقت تک اگر اس نے توبہ نہیں کی پھر وہ اس کو لکھنے میں لاتا ہے، لیکن ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کے بدلے 10 گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں اور کتنی رعایت فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ یقین کی بات ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی کے اوپر 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی بھی نیکی ہو، حتیٰ کہ جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتے ہیں تو اب اللہ پاک آپ اس کی جگہ 10 ریٹرن کرتے ہیں۔ اب ذرا وہ اسی ٹائم ہو، ہم تو اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں نا، لیکن اللہ تو ہمیں اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ اب ہمیں اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل ہماری خواہشات کے مطابق ہو جاتا ہے، آپ نے 1 روپیہ دیا وہی اللہ پاک نے آپ کو 10 واپس کر دیے، اس سے کہیں زیادہ واپس کر دیے۔ اس کا بارہا انسان تجربہ کر لیتا ہے۔ اور یقین کہ اس پر ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبرو ہیں، وہ بیمار تھیں، تو بیماری کے دوران انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انار کھا لوں۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے انار لے کر آؤں۔ تو کہنے لگی نہیں، میرے پاس پڑا ہوا ہے، 1 درہم پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ آپ وہ اٹھائیں اور اس کا مجھے انار لا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم لیا
اور گئے جہاں انار ملتے تھے وہاں سے ایک انار خریدا۔ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک سائل تھا، اس سائل نے کہا کہ جی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ انہوں نے وہ انار اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، لیکن اب دل میں ایک احساس تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو اب گھر میں کیا کہوں گا کہ میں وہ انار کہاں کر دیا۔ اس احساس کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سیدہ فاطمہ نے محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خفت محسوس کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ شرمندہ سے لگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بس وہ جو انار آپ نے مجھ سے منگوایا تھا وہ راستے میں نے سائل کو دے دیا۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ علی میں آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ جب آپ نے انار سائل کو دیا اور اس سائل نے جب وہاں کھانا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے میرے منہ میں انار کا ذائقہ آ رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ نیک خواتین ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی خفت کو مٹانے کے لیے وہ کس طرح کی بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہیں کہ وہ ان کا شوہر دل میں خفت بھی محسوس نہ کرے۔ آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا، اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کی باتیں بھی نہیں سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی نہیں سنتے، بزرگان دین کے واقعات بھی نہیں سنتے۔ دن بھر ہمارا وقت ہی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں گزر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے اس وقت؟ ہمارا معاشرہ دین سے بالکل دور ہے، ہمیں تو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں دروازہ بجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا تو دروازے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک تھیلا حضرت علی کو تھمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھیلا کھولا تو اس میں انار تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ ٹھہرے میں ان کو گنتا ہوں۔ انہوں نے گنا تو 9 تھے۔ فرمایا کہ آپ غلط لے آئے، یہ میرے نہیں ہیں۔ کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے نہیں ہیں؟ کہا میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک انار ابھی اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے ایک پر کم سے کم 10 دیتے ہیں، تو یہ 9 ہیں، 10 ہوتے تو میرے تھے۔ تو وہ مسکرائے اور جیب سے ایک اور نکالا، فرمایا کہ یہ میں نے ویسے ہی مذاق کے طور پہ جیب میں رکھ لیا تھا، تھے 10۔ فرمایا کہ ہاں اب یہ میرے ہیں۔ تو اب یہ یقین کی بات ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب اس کو یقین کی کیفیت سے خالی ہوگا پھر اس کے لیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، قربانی دینا، یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بس پھر وہ جو ایک عام رسم و رواج دنیا کا چل رہا ہے وہ اسی کے طریقے سے پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں مسجد میں اب اگر کوئی بندہ اپنی جگہ جو پنکھے کی ہے دوسرے کو دے دے، سائڈ پہ ہو جائے اللہ کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ پاک وہاں جنت کی ہوا لگا دے گا۔ جب وہ اللہ کے لیے قربانی دے گا تو پھر اللہ بھی تو نواز دے گا۔ لیکن ہم لوگ ہیں، ہمارے دل اتنے تنگ ہیں، چھوٹے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہے کہ یار اللہ کے لیے میں قربانی دوں گا، کچھ کروں گا، کسی کو مقصد یہ کہ راحت پہنچاؤں گا تو اللہ مجھے بھی راحتیں پہنچائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارا مزاج دینداروں کا بن جائے۔ حلیہ تو ہم نے بنا لیا، اللہ اس حلیے کو حقیقت میں بدل دے اصل میں، اور اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ قرآن پاک کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ مکمل وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔